बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालतिल यहूदु वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु क़ुल फलिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम। और यहूदियों और नसारा ने ये कहा कि हम अल्लाह के बेटे हैं और हम उसके प्यारे हैं। अहबाब ग्रामी, इस आय मुबारका में अल्लाह ताला इंसान को अपने दायरे बंदगी से निकल जाने और अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताबे फरमानी से और अपने रसूलों की ताबे फरमानी से निकल जाने के जो इंसानी रवैये हैं वो हमारे सामने रख रहे। इस आयत से ये मालूम होता है कि दो चीजें इंसान को बगावत पर उकसाती हैं। एक बात यह है कि नस्ब जो है, यानी किसी का बेटा होना, किसी की औलाद होना, ये इंसान को बगावत पर उकसाने की एक वजह बनती है। आप देखें कि बहुत लोग, बड़े बड़े खानदानों से वाबस्ता लोग, वो दीन इस्लाम के बागी हो गए और दीन से निकल गए। उनको किस बात का गुरूर और तकब्बुर था? उनको अपने आली नस्ब का तकब्बुर होता है कि हम एक बहुत आला खानदान से, आला नस्ब से ताल्लुक रखते हैं। तो वो चीज उनको फिर हर पाबंदी से आजाद करने पर उकसाती है। वो सोचते हैं कि मतलब कि आप सादात को ही ले लें, मौजूदा दौर के जो सादात हैं वो अपने आप को सैयद होने और उस नस्ब के साथ वाबस्ता होने पर ही बहुत बड़ा समझते हैं और उस नस्ब के जो तकाजे हैं उनसे अपने आप को दूर ले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि वो लोग कहते हैं कि हम तो जी सरकार के साथ निस्बत रखते हैं, हम तो सादात हैं और हमें सादात को जो है वो अजाब में मुब्तला नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस बात से किसी को भी इनकार नहीं है कि सादात को एक शर्फ हासिल है। हजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल होने का और उनकी औलाद होने का और उनके साथ एक नस्बी ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा शर्फ है। ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इस शर्फ के तकाजे हैं। वो शर्फ जो है इंसान को इस बात की तरफ मुतवज्जो करता है कि जिन लोगों को, जिन हस्तियों को ये शर्फ इब्तदाई तौर पर मिला है, हमारे आबा और अजदाद को जिनको ये शर्फ नस्बी इब्तदाई तौर पर मिला है, उनकी जिंदगियां क्या थीं और उन्होंने इस नस्ब की आली शान को किस तरह जिम्मेदारियों में बदला और किस तरह अल्लाह की इताअत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में अपनी जिंदगियां खपा दी और अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में इस तरह वाबस्ता किया कि दुनिया आज भी उनके उस आली किरदार को जानती है, आली शान उनकी जिंदगी के अमाल को जानती है और दुनिया इसी हवाले से उनकी इज्जत भी करती है और उनको सलाम पेश करती है। गोया कि ये नस्ब जो है ये एक मकाम पर तो बहुत जबरदस्त बात है, लेकिन ये इंसान को बागी होने पर उकसाने वाली बात भी है। इसलिए कभी भी किसी को अपने नस्ब पर गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ये सोचना चाहिए कि मैं अगर इन आलीशान हस्तियों के साथ मंसूब हूं और मैं इनकी औलाद में से हूं तो मुझ पर फिर उसी हिसाब से बड़ी भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और मेरी जिंदगी के शब व रोज अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजरने चाहिए। बस यही बात थी कि वो चूंकि अंबिया की औलाद थी, यहूद व नसारा अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और उनके मुत्तबईन में से थे, लिहाजा उन्होंने इस नस्ब पर फख्र किया और उन्होंने कहा कि हम गोया के अंबिया की औलाद हैं और इस निस्बत से वो अपने आप को इतना बुलंद दे गए कि उन्होंने कहा कि हम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस तरह साथ मंसूब हैं जैसे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेटे हों, क्योंकि उनके नजदीक भी अंबिया अलैहिस्सलाम की बड़ी शान थी और बड़ी इज्जत व आबरू थी और वो अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने रब का मुकर्रब बंदा समझते थे और इसी निस्बत से वो उनको इब्नुल्लाह कहते थे और अपने आप को भी उसी निस्बत से वो इब्नुल्लाह कहने लगे। और दूसरी चीज जो है जो इंसान को बगावत पर उकसाती है वो है मोहब्बत। अब आप
کسی کے ساتھ نوازشات کرتے ہیں، کسی کو اپنی مہربانیوں سے نوازتے ہیں، کسی کے اوپر کرم نوازیاں کرتے ہیں، کسی کے اوپر دست شفقت رکھتے ہیں، تو اس کے بے شمار فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس شخص پر بھی آپ کا دست شفقت ہو، آپ کی کرم نوازی ہو، آپ اس کے ساتھ محبت کرتے ہوں، آپ اس کو اپنا سب سے محبوب شخص مانتے ہوں، تو یہ بات ایک خطرے سے بھی خالی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس محبت سے، اس کرم نوازی سے، ان نوازشات سے باہر نکل کے اپنے آپ کو بلند سمجھنے لگے اور اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پر آمادہ ہو جائے۔ تو ان یہود اور نصارہ پر اللہ رب العزت نے اتنی نوازشات کی، اتنی کرم نوازیاں کی کہ ان پر اللہ رب العزت نے آسمان سے رزق اتارا۔ اللہ رب العزت نے ان کی ہر فرمائش کو پورا کیا۔ جیسی وہ فرمائش کرتے تھے اپنے انبیاء سے، وہ فرمائش اللہ رب العزت اپنے انبیاء کی دعاؤں کی صورت میں قبول فرماتا تھا، اور ان کے من پسند باتیں اور من پسند معاملات اور من پسند حالات ان کو عطا کر دیے جاتے تھے۔ یہ حالات اور واقعات جو ان کو میسر آئے، یہ کسی بھی اس کے بعد کی امت یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ واقعات میسر نہیں آئے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قوم، ان ساری قوموں نے یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے قوموں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے جھولیاں بھری ہیں، اور ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ، آپ صحابہ کرام کی حیات پاک کو دیکھیں، آپ ان کی تکلیفوں بھری زندگیوں کو دیکھیں، ان کے مصائب و آلام سے پر زندگیوں کو دیکھیں، اور تو اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک یہ پہلو جو آپ یقین جانیے انسان کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے، مسلمان کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے، کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بڑے دن گزر جاتے تھے، مہینے گزر جاتے تھے کہ ہم دو کالی چیزوں کے سوا ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکتا تھا۔ یہ دو کالی چیزیں کیا؟ ایک کھجور اور ایک پانی، یعنی ہمارے کئی مہینے ہم صرف اور کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں وہ کائنات کا والی، وہ ارض و سما کی کنجیوں کو اٹھانے والا، اس کی زندگی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزری، لیکن یہ اس وجہ سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی بھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوئی، کبھی بھی انہوں نے مل کے، امت مسلمہ نے مل کر، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے طفیل ہے کہ کبھی بھی امت مسلمہ آج تک اجتماعی برائیوں کا شکار نہیں ہوئی۔ انفرادی طور پہ ہو سکتے ہیں لیکن کبھی اجتماعی برائیوں پر متفق نہیں ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے جتنے بھی اقوام ہیں انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کی، اور یہ بغاوت پھر اللہ رب العزت کی ذات پر منتج ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، اور بیٹے ہونے کی نسبت سے وہ ہمیں بہت پیار کرتا ہے۔ بے شک وہ بہت پیار کرتا ہے، لیکن اللہ کریم پھر فرماتے ہیں ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر نوازشات کی، آپ کے اوپر کرم نوازیاں کی، تو آپ نے ہمارے ساتھ نسبی تعلق بنا لیا، لیکن اس بات کو بھی دیکھو کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، کہ اگر تم ہمارے بیٹے ہوتے اور ہم تم سے پیار کرتے ہوتے تو پھر تم اس کے اوپر سوچو، اس کے اوپر غور کرو، اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ پھر تمہیں اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کے سبب عذاب کیوں دیا۔ یعذبکم بذنوبکم، اللہ رب العزت نے تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب کیوں دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم سے پیار کرتا ہوتا تو پھر تمہارے گناہوں کے سبب بھی تمہیں عذاب نہ دیتا، بلکہ اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اللہ کی مخلوق میں سے انسان ہو، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کو پیدا کیا تم اسی طرح کہ ایک بشر ہو اور انسان ہو، تم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا نسبی تعلق نہ قائم کرو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے وہ مغفرت فرماتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ کے لیے ساری بادشاہی زمینوں اور آسمان کی اور جو اس کے اندر ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کے اندر اپنا تصرفات کرتا ہے، اپنا تصرف کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے گناہوں کے سبب جس کو چاہتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا
کہ جس کو چاہے بخش دے، جس کی چاہے مغفرت فرمائے، ہاں اس کے اوپر وہ قادر ہے، لیکن اس نے اس کائنات کے اصول بنائے۔ وہ اپنے مطیع اور فرمانبردار بندوں کو، اپنی اطاعت کرنے والے بندوں کو عذاب نہیں دیتا، بلکہ یہ اس کا قانون ہے کہ وہ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو بھی عذاب دے دے، اس کی تابع فرمانی کرنے والوں کو بھی عذاب دے دے، لیکن یہ اس کی قدرت ہے اور اس کا قانون یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو عذاب نہیں دیتا، اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کا عذاب نہیں دیتا، اور اتباع کرنے والوں کو، اتباع رسول کرنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کو بھی وہ عذاب نہیں دیتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور سب کچھ جو بھی ہے زمین و آسمان کے اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کے اوپر ملکیت اور تصرف اللہ رب العزت کا ہے۔ اور لوگوں دیکھو، تم یہ ساری باتیں کر رہے ہو، لیکن اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔